نمبر 3 کہ مسجد میں آنے والے بہت سے احباب اپنے ساتھ بچوں کو بھی لاتے ہیں، تو بچوں کے سلسلے میں ہمیں شریعت نے کیا ہدایت دی ہے؟ یہ بھی آج کل بہت اہم ہے، چونکہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل مسجدوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بعض مرتبہ آپس میں نا اتفاقی اور جھگڑے تک کی نوبت آتی ہے۔ تو بچوں کے بارے میں علماء نے جو تفصیل لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ بالکل چھوٹا ہے، 4 سال کا 5 سال کا، جو مسجد کے مسجد ہونے کو، اللہ کے گھر ہونے کو نہ سمجھتا ہے، نہ اس میں اس کی اہلیت اور لیاقت ہے، نہ پاکی ناپاکی سے بچنے کا اس کا اہتمام ہے، تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، اب ظاہر ہے اس کو ہم مسجد میں لائیں گے تو وہ تو ابھی اس قابل ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں خاموش رہنا چاہیے، یہاں دوڑ بھاگ نہیں کرنی چاہیے، کھیل تماشا نہیں کرنا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنا چھوٹا بچہ 1 یا 2 یا زیادہ اگر مسجد میں آ گئے تو وہ خود بھی اہتمام نہیں کریں گے، اور اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوگا کہ جو اللہ کے بندے یہاں عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کی عبادت میں بھی خلل آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اپنی مسجدوں کو ایسے بچوں سے بچاؤ۔ تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لانے والے ماں باپ یا گھر کے جو بڑے ہیں وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں لے جا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا تو اس کو نہیں لانا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری قسم کے وہ بچے جو سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو اللہ کا گھر کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کی سمجھ بوجھ ان میں آ گئی ہے۔ اس کی عمر لکھی ہے 8-10 سال کی، 8-10 سال کا ہو گیا ہے وہ بچہ، جو اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو جب ہم سمجھائیں گے کہ بیٹا مسجد میں بات چیت نہیں کرنی ہے بلکہ نماز پڑھنی ہے، ادھر ادھر دوڑ بھاگ نہیں کرنی، تو وہ سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے، اس کا لکھا ہے کہ اس کو ایسے بچوں کو مسجد میں لایا جائے گا، اور جو لانے والا ہوگا وہ اپنے بچوں کو فہمائش کرے گا کہ اس طرح یہاں رہنا ہے، وہ شور شغب نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری قسم ان بچوں کی جو اس سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، جو بالغ ہونے کے قریب ہے، 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے شرعی اعتبار سے، تو بالغ ہوتے ہی تو اس پر نماز فرض ہوگی اور جماعت کے ساتھ فرض ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کو جب بالغ ہوگا تب مسجد میں آنے کے لیے کہیں گے، ورنہ اس کو عادت کیسے بنے گی؟ اس لیے جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو گیا، 11 سال کا 12 سال کا 13 سال کا، تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا چاہیے، اور باپ کی یا جو بھی ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، اس کو سمجھائے کہ کس طرح مسجد میں رہنا ہے۔ اور یہ بچوں سے متعلق دوسری جو اہم بات کہنی ہے وہ یہ کہ جب ایسے بچے مسجد میں آئیں گے جو سمجھدار ہو گئے ہیں اور جن کو سمجھا دیا گیا ہے کہ مسجد میں کس طرح رہنا ہے، تو اگر ایسے کئی بچے ہیں تو ان کے مستقل صف لگے گی۔ جماعت جب کھڑی ہوئی مثلاً 3 صف ہے تو وہ بچوں کو 4تھی صف میں کھڑا رکھا جائے گا، اگر ایسے کئی بچے ہیں تو۔ اور اگر کئی نہیں ہے، 2-3 ہی ہے، تو اگر وہ بڑا جو اس کو لے کر آیا ہے اپنے ساتھ کھڑے کرتا ہے، یا ویسے ہی وہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے۔ اس طرح بچے کا صف میں کھڑے رہنا صحیح ہے اور درست ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ سمجھتے کہ بچہ صف میں کھڑا ہو گیا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ بچہ جو پہلے سے کھڑا ہے، وہ نیا آنے والا اس کو پکڑ کر پیچھے کر دے گا، اب وہ دوسری صف میں سے تیسری صف میں گیا، اس کے بعد جو نیا آیا اس نے اس کو تیسری سے چوتھی میں کر دیا، تو وہ بچہ جب جماعت کھڑی ہوئی تو آگے تھا، اور جب جماعت ختم ہوئی تو جماعت خانے کے بھی باہر صحن میں چلا گیا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ بچہ جو صف میں کھڑا ہے تو اس کو پیچھے کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں کریں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بچے کا اس طرح صف میں کھڑے رہنا یہ درست ہے، نماز میں کوئی کراہت کوئی قباحت نہیں آتی۔ اس لیے آپ سے میں کہوں گا کہ جب ایسی نوبت آئے تو اس چکر میں نہ پڑے کہ اس کو پیچھے ہٹائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ بچہ چاہے ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کی وہ نماز فرض نہیں ہے لیکن نفل تو ہے۔ اب اگر میں اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمیں درمیانی نماز میں کوئی آدمی پکڑ کر پیچھے کر دے تو کیا مجھے اور آپ کو گوارا ہوگا؟ تو وہ بچہ بھی تو نماز ہی پڑھ رہا ہے، اور اس طرح اس کا صف میں کھڑے رہنا صحیح ہے، تو میں اور آپ اگر اس کو درمیانی نماز میں پیچھے کریں گے تو یہ ہم غلطی کرنے والے ہوں۔ اور بعض تو حد سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ برا بھلا کہنا، اور اتنی سخت ڈانٹ دیتے کہ آدمی اپنے بچوں کو بھی اتنی ڈانٹ تو نہ دے۔
یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے اور جو شخص اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ تعلیم ہر ایک کے لیے، خود ہمیں اپنی اولاد کے معاملے میں بھی، بعض باپ بھی اپنے بچوں پر بہت سختی کرتے ہیں جو اپنی سگی اولاد ہے، وہاں بھی ہمیں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تمہاری اولاد ہے تو جو چاہے کرو، جو چاہے بولو، جس طرح چاہے ڈانٹو، جس طرح چاہے مارو۔ ہمیں باقاعدہ تعلیم دی گئی، اپنی سگی اولاد ہو تو ہم کسی جگہ کے ذمہ دار ہیں، ہماری ماتحتی میں جو بچے ہوں وہ، یا مسجد میں آئے دوسروں کے بچے ہوں وہ، کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی، بد زبانی، ڈانٹ ڈپٹ اور مار دھاڑ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کے ساتھ ہمیں رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو اس کو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر کھڑا ہے اس کی بھی نماز صحیح ہے، میں اور آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے، ہماری نماز بھی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ